مل گئی، ہاں جنہیں خون کے ندیاں عبور کر کے ملی اور جنہیں اپنا سب کچھ دے کر یہ دولت ملی، ان سے پوچھو اسلام کی قیمت کیا ہے، ان سے پوچھو۔ ہاں ایک نوجوان خوبصورت نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اس سے پوچھو اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی قیمت کیا ہے۔ یہ خوبصورت نوجوان ناز و نعمتوں کا پلا ہوا اور اتنا خوبصورت کہ اگر میرے نبی کے ہم شکل کوئی صحابی تھا، خوبصورتی میں قریب تھا، تو وہ مصعب بن عمیر تھا، اتنا خوبصورت۔ اور نبی کا حسن کیا تھا، سبحان اللہ۔ آپ کی زوجہ اور آپ کی رفیق حیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دنیا کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا اور ایسی مبہوت ہو گئیں اور ایسا اپنا دل دے بیٹھی اور ایسا اپنا دماغ کھو بیٹھی کہ بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی بشر تھوڑی ہے، یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے۔ تو اما فرمانے لگی کہ آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا اور بقی آدھا حسن اللہ نے ساری دنیا میں تقسیم کیا، لیکن محمد رسول اللہ کو اللہ نے سارا مجموعہ حسن دے دیا، اتنے حسین۔ تو مصعب کو یہ اعزاز تھا کہ حضور کے قریب تھے، حضور سے شکل بہت ملتی تھی۔ جب احد میں حضرت مصعب شہید ہوئے تو دنیا نے یہ خیال کیا کہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے۔ تو یہ بڑا ناز و نعمتوں کا پلا ہوا تھا، زمانہ جاہلیت کی زندگی گزار رہا تھا یہ نوجوان، اور بہت اچھا کھاتا، بہت اچھا پہنتا اور بہت اچھی چیزیں استعمال کرتا۔ ماں بڑی مالدار تھی اور مکہ کے تاجروں سے کہہ رکھا تھا کہ جتنا بڑھیا عطر لے کے آؤ پہلے میرا بیٹا لگائے گا، بعد میں جا کر بازار میں فروخت کرنا۔ جو بڑھیا جوتا لے کے آؤ پہلے میرا بیٹا پہنے گا، پھر بازار میں اسے فروخت کرنا۔ جو یمن سے بڑھیا لباس شام سے لے کے آؤ پہلے میرے گھر پہ دستک دینا، میرا بیٹا پہنے گا، پھر بازار میں بیچنا۔ ایسا ناز و نعمت میں پلا ہوا نوجوان، لیکن سبحان اللہ جب اسے اسلام کی روشنی نظر آئی اور حضور علیہ السلام کے قریب ہوا تو ایک وقت آیا ماں باپ نے بیڑیاں ڈال دی، لیکن یہ نوجوان گھستے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور ساری ناز و نعمت کی زندگی چھوڑی، فقر و فاقہ کی زندگی برداشت کی۔ ارے سب کچھ چلا جائے تو چلا جائے، اسلام اور ایمان تو نہ جائے نا۔ اور ایک وقت آیا یہ نوجوان حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، ادھر بھی پیمان لگا ہے چمڑے کا اور ادھر بھی پیمان لگا ہے چمڑے کا، اور اتنے میں حضور علیہ السلام اس نوجوان کو دیکھتے ہیں اور اس کی ماضی کے خوبصورت زندگی کا تصور کرتے ہیں اور آج کا حال دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میرے صحابہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاں لباس کی اتنی فراوانی ہوگی، اتنی فراوانی کہ ہر محفل کے لیے اور ہر جگہ جانے کے لیے الگ الگ لباس ہوگا، دوستوں کے لیے الگ، کالج کے لیے الگ، ہاں کلب کے لیے الگ، شادی کے لیے الگ، اور تمہارے پاس لباس کی اتنی فراوانی ہوگی تم بیت اللہ پہ اس انداز پہ چادریں لٹکاؤ گے، اس انداز پہ تم گھروں پہ دیواروں پہ ایسی چادریں لٹکاؤ گے جیسے بیت اللہ پہ لٹکایا جاتا ہے، اور تمہارے کھانوں کی اتنی فراوانی ہوگی ایک چیز رکھی جائے گی دوسری اٹھائی جائے گی، ایک رکھی جائے گی دوسری اٹھائی جائے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا اچھا ہو جائے گا، خوشحال ہو جائیں گے، تجھے اللہ کو راضی کرنے کی فرصت مل جائے گی۔ فرمایا نا، آج تمہارے دلوں میں ایمان اور اسلام کی قدر و قیمت اور ایمان تمہارے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور ایک وقت آئے گا تمہارے ہاں ایمان وہ ایسا ہوگا جیسے سیلاب پہ بہنے والا کچرا، اور اتنا کمزور جیسے کوئی تنکا، اس کا کوئی وزن ہی کوئی نہیں ہوگا، اس کا کوئی وزن ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج دنیا کے اندر مسلمان اپنا وزن کھو چکا ہے، اس لیے کہ یہ اپنی زندگی کھو چکا ہے۔ ہم نے کیا کچھ کافروں کا نہیں اپنایا، لیکن وہ اب بھی کہتے تم ہمارے نہیں ہو، وہ اب بھی کہتے ہمارے نہیں ہو۔ اور سبحان اللہ جنہوں نے اپنی زندگی نہیں چھوڑی،
ربیع بن عامر جب رستم کے دربار میں گیا تو ایک ٹوٹی سی تلوار اور اس پر بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے لپٹے ہوئے اور اپنے نبی کے لباس میں جو میرے نبی نے بتایا تھا، دربار نے روکا، کہنے لگا دربار میں جانے کے لیے دربار کا لباس پہننا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ربیع بن عامر نے کہا ہم آئے نہیں، تم نے خود بلایا ہے مذاکرات کے لیے، ہم آئیں گے تو اسی لباس میں آئیں گے جس لباس میں آ رہے ہیں۔ ہم تو بس اوقات اپنی چوکھٹ ہی بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت ہی بھول جاتے ہیں، بلکہ دنیا اسے کہتی ہے بڑا روشن خیال ہے کہ جہاں جاتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ ارے نانا، مسلمان تبھی روشن خیال ہوگا کہ جہاں جائے گا اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہوگا، جہاں جائے گا اپنے کردار سے اپنی زندگی دکھائے گا۔ جب وہاں پہنچا دروازے پہ لباس کہ نہیں اسی لباس کے ساتھ جائیں گے۔ اور عجیب اللہ کی شان، جب یہاں اللہ اکبر ہو نا، کیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، جب یہ بات ہو جائے تو یہ مسلمان پھر دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرا کرتا۔ یہ خوف بلکہ کسی طاقت کو تو چھوڑی، آج مسلمان خیالوں سے ڈرتا رہتا ہے کل کیا ہوگا۔ ہاں، ایک کیا حال تھا کہ ساری دنیا بھی اس کے خلاف کھڑی ہے لیکن اس کے دل پھر بھی مضبوط ہے، اور آج یہ محفوظ قلعوں کے اندر بھی ہے لیکن خوف کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آ رہی، خوف کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آ رہی۔ ارے اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے جس دل سے اللہ کی عظمت اور خوف نکل جائے گا اس دل کے اندر ہر خوف مسلط ہو جائے گا، ہر خوف مسلط ہو جائے گا، اور جس دل میں اللہ کے خوف اور عظمت بیٹھ جائے گی اس کا دل ہر خوف سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا دل ہر خوف سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ربیع بن عامر یہ عقیدہ لے کے جا رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو رستم نے ڈرانے کے لیے اور اپنا روب جمانے کے لیے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی اپنے کرندے کھڑے، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی کہ شاید آنے والا یہ شخص مرعوب ہو جائے، لیکن ربیع تو اسی سادہ انداز میں وہ تلوار لیے اسے دربان نے کہا اس دربان سے تم یہاں فتح کرنے کے لیے آئے ہو ایران پر؟ اس نے کہا تم نے صرف تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے، تم اپنے ہاں سب سے جو مضبوط ترین ڈھال ہے اسے لے کے آؤ۔ ربیع بن عامر نے یوں مارا، ڈھال دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے آگے پیغام بھیجا، عجیب مخلوق ہے، نہ اپنا لباس چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ اپنی تلوار چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور طاقت اتنی کہ اس نے تو بہترین قسم کی ڈھال بھی توڑ دی۔ رستم نے کہا آنے دو۔ ربیع بن عامر اسی ٹھنگے سے سواری پر اندر دربار میں گیا اور جان بوجھ کر اپنی تلوار کی نوک زمین پہ مارتے ہوئے قلیم کو رونتے ہوئے پہنچا، اور جب وہاں پہنچا تو وہاں پہنچ کر اس نے اس کے گاؤ تکیوں کے ساتھ اپنے سواری کی رسی باندھ دی۔ رستم سامنے بیٹھا ہے، ربیع بن عامر بھرے مجمع میں کہنے لگا یا مجھے بھی بٹھا دو یا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ میرے نبی نے مذاکرات کا یہ انداز نہیں بتایا کہ تم بیٹھے اور ہم کھڑے ہو جائیں۔ یہ حریت اور یہ شجاعت اور یہ بہادری اور یہ قوت فیصلہ اور یہ حوصلہ اور یہ ہمت اسی مسلمان کے دل میں ہوگی جس کے دل میں اللہ کی روشنی ہوگی، اللہ اکبر کی عظمت ہوگی، اسلام کی سچی مسلمان اور ڈر جائے، مسلمان اور گھبرا جائے، مسلمان اور گھروں سے تصور نہیں تھا ماضی میں، لیکن کیا کرے جب سر سے لے کر پاؤں تک یہ غیروں کا بن گیا تو خوف بھی پھر انہی کا آئے گا نا۔ پہلے یہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنا نبی کا تھا، اپنے اللہ کا تھا، اس لیے اس کی عظمت بھی اسی کے دل میں تھی، آج سر سے لے کر یہ پاؤں تک غیر کا ہے۔ تو ربیع بن عامر جب وہاں پہنچا اس نے کوئی چیز پیش کی اور وہ چیز جب پیش کی تو کوئی چیز اس کے ہاتھ سے گر گئی، ربیع بن عامر کے ہاتھ سے جیسے گری تو ربیع بن عامر اسے اٹھانے لگے، اس لیے کہ میرے نبی کا حکم یہ ہے کہ کوئی چیز نیچے گر جائے تو اگر اس پہ گندگی نہ لگے اسے استعمال کر لو، ہو سکتا ہے سارے کھانے کی برکت اسی کے اندر ہو۔
جیسے ربیع بن عامر نے اسے اٹھانے لگے تو پاس والے نے یوں کونی ماری. ربیع کیا کہہ رہا, بھرا دربان دیکھ رہا ہے, یہ کیا کہیں گے, یہ بھوکے ہیں اور یہ بھوکے ہیں, دیکھو نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں. لیکن ربیع بن عامر نے عجیب بات کی, اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا. انہیں کیا پتا میرے نبی کی سنت میں کیا حسن ہے, اور اس میں کیا روشنی ہے, اور اس میں کیا مزہ ہے, اور اس میں کیا برکت ہے. ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا. ان جاہلیت کی زندگی گزارنے والوں کو کیا پتا میرے نبی کی زندگی میں کتنا حسن ہے. ارے میرا نبی حسین بھی خوب تھا, حسین بھی خوب تھا, جمیل بھی خوب تھا. آپ سے بڑھ کر حسین بھی کوئی نہیں, اور آپ اجمل بھی خوب تھے, اکمل بھی خوب تھے, حسین بھی خوب تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی کا جو طریقہ وہ حسین نہ ہو, ہاں اس میں کمال نہ ہو. ارے میرے نبی جیسے اپنی ذات میں حسین تھا, خوبصورت تھا, میرے نبی کی زندگی سے نکلنے والا ہر عمل بھی ایسا ہی حسین ہے. آج ہمیں اسلام کا حسن نظر نہیں آ رہا, بدقسمتی سے, اس لیے کہ اسلام آج سوسائٹی میں نہیں ہے, اسلام گھروں میں نہیں ہے, اسلام زندگیوں میں نہیں ہے, وہ کتابوں میں رہ گیا, وہ کتابوں میں رہ گیا. اگر اسلام زندگیوں میں آ جائے, سچ کہہ رہا ہوں, اس کے حسن میں اتنی کشش ہے, اس کے حسن میں اتنی کشش ہے کہ کفر اپنی جاہلیت کی زندگی سے توبہ کرنے لگ جائے گا. انہیں احساس ہوگا کہ ہم درندوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ایک نوجوان میرا ساتھی امریکہ گیا تو وہاں کسی نے اسے تانا دیا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس نہیں ہے, انسانی حقوق نہیں ہے. تو سن کے چپ رہا. آگے ایک پارک کے پاس سے گزرے جہاں وہ مرد عورت کتے بلیوں کتنا اکٹھے سوئے ہوئے تھے, اکٹھے لیٹے ہوئے تھے. تو اب پاکستانی کو موقع ملا, اس نے کہا ہاں مانا پاکستان میں رائٹس نہیں ہے, لیکن یہاں تو ہیومن ہی نہیں ہے, انسان تو وہ کون سا احسان ہے جسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ ماں کا کیا عزت احترام ہوتا ہے, بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے, ہاں, اور بہنوں کی کیا عزت ہوتی ہے, بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں, باپ کے ماں کے قدموں تلے کیسی جنت ہوتی ہے, جسے یہی نہیں پتا اس کی زندگی میں اور حیوانوں کی زندگی میں کیا فرق ہے. میرے عزیزو, یہ خوبصورت زندگی انسانوں کی مسلمانوں کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس. لیکن بدقسمتی سے غیروں کی تہذیب ایسی چھائی کہ آج مسلمان اپنا سال بھی بھول گیا, اپنے مہینے بھی بھول گیا, اسے پتہ ہی کوئی نہیں نبی کی زندگی تھی کیا, نبی کی زندگی تھی کیا. ایک کتاب میں بتایا کرتا ہوں, اسے ضرور یہ انگریزی کے اندر بھی ہے اور اردو کے اندر بھی ہے, اسوہ رسول. کیا نام ہے؟ اسوہ رسول. ہر ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر کتب خانے سے مل جاتی ہے, اسوہ رسول. اسے اپنے سرانے کے پاس رکھیں, اور انگریزی کے اندر بھی, اردو کے اندر بھی, فرانسیسی زبان کے اندر بھی ہے. یہ اسے اپنے سرانے کے پاس رکھیں اور روز اس کا ایک صفحہ پڑھ لیا کریں, ایک صفحہ. پتہ چلے گا میرے نبی